اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشاہدین، مشترکین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے۔ پروگرام پیغام انسانیت، میسج آف ہیومینٹی، ما سبق میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پیغامات کو، ان کے کلام کو، ان کے بیان کو آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام کائنات امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا عالمی پیغام دیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشادات کو، فرمودات کو، ان کے کلام کو، ان کے بیان کو، ان کی ایتھیکل اور ہیومینٹی سے مملو پیغامات کو آپ کی فکر تک، آپ کے شعور تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام کے جو عالمی پیغام ہیں، جو یونیورسل ایتھیکل میسج آف اہل البیت علیہ السلام ہے، وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے اور یہ دنیا کو پتہ چلے کہ امام نے کیا کہا یونیورس سے۔ آئیے دیکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قال الباقر علیہ السلام من ترک الجماعت رغبۃ عنها وعن جماعت المسلمین من غیر علت فلا صلاة له۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جماعت کو چھوڑ دے، آپ غور فرمائیں کہ جماعت کے لیے، گیدرنگ کے لیے، ایک ساتھ اکٹھے ہونا، مسلمین، مؤمنین، متقین ایک ساتھ اکٹھے ہوں، عبادت خدا سے رابطہ کریں نماز کے ذریعے اور ایک ساتھ جمع ہوں، اس عمل کو خدا بہت پسند کرتا، بہت تاکید ہے۔ جماعت کی بہت تاکید ہے، خصوصی طور پر عبادت میں جماعت کی بہت تاکید ہے۔ تنہا عبادت کی جا سکتی ہے مگر علت اور سبب ہو تب، ورنہ شریعت کا پیغام یہ ہے، امام کا پیغام یہ ہے کہ گھر میں نہ بیٹھو، مسجد میں جاؤ۔ غور کیجئے گا، مسجد میں جاؤ، عبادت گاہ میں جاؤ، وہاں لوگ اور بھی آتے ہیں اور آپ بھی وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھو، وہاں جا کر ایک ساتھ نماز پڑھو۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لوگوں کے احوال کا بھی اندازہ ہوگا۔ بشر چونکہ جنگلات میں زندگی گزارنے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا بھی رہے، لوگوں کے دکھ اور درد اور خوشی اور غم میں شریک بھی رہے، اسے پتہ رہے کون شخص خوش ہے اور کون بشر، کون سا انسان غم زدہ ہے، کس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، کس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ہیومینٹی کے لیے ایتھیکل آپ کیا عمل کر سکتے ہیں۔ تو جماعت کی بہت ترغیب ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے جماعت کو ترک کر دیا، وَعَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اگر بغیر علت، بغیر ریزن کے، ایک شخص نے، ایک فرد نے، ایک بشر نے، ایک مسلمان نے جماعت کو بغیر ریزن کے، بغیر علت کے ترک کر دیا یا ترک کر رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے، فلا صلاۃ لہ، یعنی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا یعنی کتنی تاکید کی گئی ہے، کتنا امپورٹنس دیا گیا ہے جماعت کے لیے۔ بشر کو تنہا زندگی گزارنے کا حکم نہ شریعت نے دیا ہے اور نہ فطرت نے دیا ہے۔ فطرت بشر یہ ہے کہ وہ جماعت میں زندگی گزارے، ان لوگوں میں رہ کر زندگی گزارے، معاشرے میں زندگی گزارے، اور چونکہ معاشرہ تشکیل ہو تو اس کی معاشرے کی تنسیق بھی ہوگی اور معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، معاشرے میں تمام امور کو دیکھا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، تو معاشرے میں رہ کر انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، چونکہ وہ بشر ہے، درندہ نہیں ہے کہ وہ جنگل میں تنہا یا جنگلات میں زندگی گزارے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ غور کیجئے گا، زبدہ کلام امام محمد باقر جماعت کو بغیر ریزن، بغیر علت، بغیر سبب ترک نہ کرنا۔ ترک کرو گے جوانان، غور کیجئے گا، تو وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس پر
غور فرمائیں اور توجہ دیں۔ تو جوانان، امام کا یہ عظیم پیغام دوسروں تک پہنچائیے اور یہ بتائیے کہ امام باقر علیہ السلام نے جماعت کے لیے کیا پیغام دیا۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں امام اور کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک شخص جماعت میں پہنچ گیا، اب جماعت میں پہنچا تو نماز بھی پڑھ لی، نماز کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مصلی، نمازی، عبادت گزار، عابد، زاہد انجام دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے وہ سن لیجئے۔ فرماتے قال الامام علیہ السلام ان المؤمن اذا صافح المؤمن تفرق من غیر ذنب، یہ امام کی حدیث ہے اور ریفرنس کے ساتھ حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص ریفرنس طلب کر سکتا ہے اور طلب کرنے کا مکمل حق ہے اسے۔ کوئی بھی فرد، آپ بھی کبھی بھی کسی وقت ریفرنس آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں کہ یہ حدیث، یہ قول، یہ بیان، یہ سینگ کہاں سے آپ نے کوٹ کیا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں امام کا قول آپ تک پہنچا دوں۔ اگر حوالے اور ریفرنس میں جاؤں گا تو اس میں مزید اور وقت لگ جائے گا، تو مزید قول پہنچ جائے، اس لیے حوالہ بہرحال اور ریفرنس میرے پاس موجود ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن جب مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ کرنے کے بعد جب وہ ان سے الگ ہوتا ہے، یعنی آپ مسجد میں گئے، مسجد میں مومنین کھڑے تھے، آپ نے عبادت کی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد عام طور سے روٹین میں ہوتا ہے نا ایسا، لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مصافحہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تصافح کرتے ہیں، ہاتھ کو ملاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب آپ مصافحہ کرتے ہیں بہت زیادہ ثواب ہے، اس کا ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے مولا فرماتے ہیں تفرق من غیر ذنب، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ یس، مصافحہ کا اتنا ثواب ہے، یس، مصافحہ کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی ایک انسان بشر خدا کی بارگاہ میں عبادت کیا اس نے، اور ظاہری کی عبادت جب کرے گا تو توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، خدا سے قرب حاصل کرے گا، اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ قوی کرے گا۔ اب جب وہ نکلا تو اس نے معاشرہ بھی ضروری ہے، مصافحہ بھی ضروری ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ضروری ہے، اور ہاتھ ملانا بھی ضروری ہے۔ اب آپ نے ہاتھ ملایا لوگوں سے، اس عمل کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ بندہ، یہ مصلی، یہ نمازی، عبادت گزار ہاتھ ملا کر آگے بڑھتا ہے تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے، یا ایسا امام کا جو جملہ ہے اس کا زبدہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے گناہ اس سے دور ہو گئے ہیں یا گناہ اس کے دھل گئے ہیں۔ تو غور فرمایا آپ نے کتنا ثواب ہے۔ اب کوشش یہ کیجئے گا کہ نماز جماعت سے جب بھی ممکن ہو، ٹھیک ہے کرونا کے حالات اور سچویشن میں ابھی ٹیمپریری یہ حالات ذرا سا نازک ہیں، یا یوں کہہ دوں کہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، بٹ جب بھی ممکن ہو تو جماعت سے نماز پڑھیے، عبادت کیجیے اور مصافحہ ضرور کیا کیجیے۔ 2 منٹ وقت نکال کر لوگوں سے ضرور ملا کیجیے۔ امام کا قول ہے، قلب عباس نہیں بلکہ امام کہہ رہے ہیں۔ آئیے امام کے کچھ اور ارشادات آپ تک پہنچا دوں۔ ظاہر ہے کہ میں نے یہ دیکھا جوانان کہ کرونا کے حالات میں آج سائنس یہ کہہ رہی ہے اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، میڈیکل یہ کہہ رہا ہے کیا کہ نمک کا استعمال کیجیے۔ کیا نمک کا استعمال کریں؟ مجھ سے خود ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر کسی کو فیور ہے، نزلہ ہے، زکام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گرم پانی میں نمک کو ڈال دے اور اس نمک سے غرارہ کرے، وہ نمک کو ذرا حلق میں ڈال کے اسے اس کی کلی کرے، مدمدہ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور کیجئے گا، آپ کی خدمت میں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فی الملح شفاء من 70، امام فرماتے ہیں کہ نمک میں 70 مرض کا علاج ہے۔ لفظ اصل میں مرض ہے، بٹ ہم لوگ کبھی کبھی معاشرے میں سرعتاً مرض بول دیتے ہیں، بٹ صحیح لفظ مرض ہے، ٹھیک ہے۔ فی الملح شفاء من 70، امام فرماتے ہیں، قلب عباس نہیں، ہم نہیں کہہ رہے یہ بات، امام باقر علیہ السلام پورے یونیورس کو پیغام دے رہے ہیں، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، تھنکرز کو، آپ کو، ہم کو، سب کو کہہ رہے ہیں، مولا کا قول ہے جس کی زبان پر، بیان پر، کلام پر مشیت الہی کا پہرا ہے۔ امام نہیں بولتا ہے مگر وہی بولتا ہے جو مشیت الہی ہوتی ہے۔ 70 بیماریوں سے نجات چاہتے ہو؟ جی مولا، آپ 70 بیماری سے نجات چاہتے ہو؟ یس،
کیا وہ 70 بیماری سے نجات نہیں چاہتے؟ یس. تو کیا کریں مولا؟ مولا فرماتے ہیں غور کیجیے گا، نمک کا استعمال کرو. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما تداوى الا به. مولا فرماتے ہیں کاش لوگوں کو نمک کے فوائد کا علم ہو جائے. سالٹ جسے آپ کہتے ہیں، جسے آپ نمک کہتے ہیں، عربی میں جسے ملح کہتے ہیں. کوئی چیز نمکدار ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مالح، ٹھیک ہے؟ اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سالٹ، سالٹی، جو بھی آپ یوز کر لیں. مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر نمک کے فوائد کا علم ہو جائے تو لوگ اپنا علاج معالجہ نمک سے کریں گے. غور فرمائیں، 70 مرض تو نمک آپ کا ختم کر دیتا ہے. اس لیے بڑی تاکید ہے کہ آغاز طعام نمک سے کیجیے، اختتام بھی نمک سے کیجیے. جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو اس وقت بھی آغاز جب کریں تو سفرہ نعمت پر نمک کو رکھیے، ملح کو، سالٹ کو رکھیے اور اس سے آغاز کیجیے. حسب ضرورت اپنے دہن مبارک میں نمک کو ڈال لیجیے، نمک سے آغاز کیجیے. بہت سارے ایسے جراثیم ہیں جو نمک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیڑے مر جاتے ہیں. دہن میں انسین کیٹاڑو، غیر مرئی، نہ دکھائی دینے والے کیڑے بھی نمک کی وجہ سے یا نمک کے استعمال سے مر جاتے ہیں. تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ 70 مرض کا علاج نمک میں ہے. جوانان، آپ کو اگر، ہم کو، سب کو اگر علم ہو جائے تو لوگ اپنا علاج، یہ مولا فرماتے ہیں، لوگ اپنا علاج نمک سے ہی کرتے. امپورٹنس پتہ چلی نماز کی. سستا ہے سالٹ بٹ ویری امپورٹنٹ ہے، مگر بہت زیادہ کثرت سے بھی نہ اسے یوز کر لیجئے گا، ورنہ بہت زیادہ استعمال بھی اس کا، کسی بھی شے کی ضرورت سے زیادہ اگر اس کو استعمال کیجئے گا تو وہ مضر ہو جاتا ہے. حسب ضرورت نمک کا استعمال کیجئے. نمک مفید ہے، پانی میں بھی ڈال کر کلی کر سکتے ہیں. نمک کھانے میں استعمال کیجئے غذا سے پہلے. اور ابھی بھی ڈاکٹرز نمک کا بہت، کرونا وائرس میں کہہ رہے ہیں کہ نمک بہت زیادہ مفید ہے علاج کے لیے. تو 70 مرض کا علاج کس میں ہے؟ نمک میں، سالٹ میں. ٹھیک ہے؟ کیا عظیم جملہ ہے، خدا کی قسم. سائنس جس کے کلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اس ذات کو اہل بیت کہتے ہیں. آج عزیزم جوانان، امام نے آپ کے سر کو بلند کیا ہے. آپ کے سر کو امام نے بلند اس انداز میں کر دیا کہ امام نے آپ کو حکمت میں ڈوبے ہوئے پیغامات دیے، ایتھیکل پیغام دیے، یونیورسل پیغام دیے. کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نے اس شعبے میں، اس مسئلے میں، فلاں مسئلے میں امام نے ہم کو کوئی پیغام نہیں دیا. I don't know how to do what to do. بٹ خدا کی قسم سلام کیجئے امام کو کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ہر مسئلے میں گائیڈ کیا ہے اور ہماری مدد فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن. یہ امام کا ایک اور پیغام، یہ ایک اور ارشاد آپ کی خدمت میں. مولا فرماتے ہیں حکمت مومن کا کھویا ہوا زیور ہے. غور فرمایا آپ نے، وزڈم آپ کا کھویا ہوا زیور ہے. زیور ہے، یس. کس نے کہا؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. حکمت، یس مینس حکمت میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارنی چاہیے. یعنی کلام میں بھی وزڈم ہونا چاہیے، گفتگو میں وزڈم، عمل میں وزڈم، ایکشن میں وزڈم، عبادت میں بھی حکمت، وزڈم، تجارت میں بھی وزڈم، زندگی میں وزڈم. امام فرماتے ہیں وزڈم مومن کی کھوئی ہوئی یہ عظیم شے ہے، یا یوں کہہ دو کہ زیور ہے مومن کے لیے. کیا؟ حکمت. فحیث ما وجد احدکم ضالتہ فلیاخذھا. امام فرماتے جب بھی یہ کھویا ہوا زیور آپ کا، جسے آپ حکمت کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں، جب بھی جہاں مل جائے اسے آپ فوراً لے لیجئے. کہیں بھی مل جائے حکمت، وزڈم، کسی شخص سے مل جائے، اس کا ریلیجن نہ پوچھیے، اس کا مذہب نہ پوچھیے، اس کا مسلک نہ پوچھیے، اس کا دھرم نہ پوچھیے. حکمت جہاں ملے اسے لے لیجئے. کسی بھی مذہب و مسلک ہو، راستے اور طریق کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر اس کے پاس حکمت ہے تو یہ مومن کا کھویا ہوا زیور ہے، اسے آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حکمت میں
ڈوبی ہوئی زندگی ہمارے جوانوں کو، بچوں کو حکمت میں، یعنی بولنے سے پہلے سوچئے کیا بول رہے ہیں، حکمت کے میزان پر رکھ کر گفتگو کیجئے. تجارت بعد میں کیجئے گا، پہلے حکمت کا استعمال کیجئے کہ تجارت جو میں کر رہا ہوں حکمت کے میزان پر ہم نے رکھ کر اس عمل کو، اس تجارت کو، اس بزنس کو چیک کیا ہے کہ نہیں. تو حکمت آپ کے لیے بہت مفید ہے، مثمر ہے، فائدہ مند ہے، اور حکمت زندگی میں اسینشل ہے، مسٹ ہے، ضروری ہے ترقی کے لیے، بلندی کے لیے، اور مومن کا یہ زیور ہے. اب آئیے، امام نے ایک ایتھیکل اور پیغام دیا، بیان کر دوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرما رہے ہیں، غور کیجئے گا. من حمل، امام فرماتے ہیں جوانان، من حمل جنازہ من عرب جوانبها غفر اللہ له 40 کبیرہ. امام نے کتنا عظیم پیغام دیا، یعنی علیک ان تخرج من البیت وتذهب الى المقبرہ. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن یا کوئی فرد کسی بھی منطقے میں رہتا، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری ہے. کسی کے بیٹے کا انتقال ہو، خدا نہ کرے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، خدا نہ کرے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس جنازے کے چاروں جانب کو کاندھا دے گا، شانہ دے گا، اس جنازے کو اٹھائے گا، اللہ اس شخص کے جس نے جنازے کو اپنے شانے پر اٹھائے، یعنی ہم نے کاندھا دیا، اپنا شانہ پیش کیا جنازے کو اٹھانے کے لیے، آپ نے فلانے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رخ کو ایک بار اٹھاتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر دوسرے جانب پر اپنا شانہ لگاتے ہیں، اور پھر جنازے کو اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا شخص آ کے یہاں لگاتا ہے، اور آپ تیسرے جانب کو بھی اپنا شانہ دیتے ہیں، پھر آپ وہاں سے ہٹ کے چوتھے جانب کو بھی، یعنی اس جگہ سے بھی جنازے کو اٹھاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے چاروں جانب سے کسی جنازے کو اٹھایا ہے، کیا میسج ہے، خدا کی قسم کیا ایتھیکل میسج ہے، کیا ہیومینٹی میں ڈوبا ہوا میسج. اگر کسی جنازے کو کسی انسان نے اٹھایا، امام فرماتے ہیں 40 گناہ کو خدا معاف کر دے گا، 40 گناہ کو خدا معاف کر دے گا. یس 40 کبیرہ، بلکہ کبیرہ کا لفظ استعمال کیا. غور فرمائیں آپ، نہیں خدا رحمتوں کی بارش کرنے لگے گا آپ کے اوپر. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر کے اور جنازے کو اٹھا لیں گے تو پھر ہمارے گناہ معاف، پھر ہم گناہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی انسان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، وہ استغفار کر رہا ہے، توبہ بھی خدا کی بارگاہ میں کر رہا ہے، اور وہ شخص اس عہد کے ساتھ کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، تو جنازہ اٹھانے کی وجہ سے، اس عمل سے، اس فعل سے، اس ہیومینٹی سے اللہ کے رحمت کے دریچے کھل جائیں گے اور اس کے 40 گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کتنا عظیم پیغام ہے امام کا، جو میں نے آپ کے شعور تک، آپ کی فکر تک میں نے پہنچا دیا. اب آئیے دیکھیے امام کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ سے. عالمی پیغام امام کا، غور سے سنیے گا، توجہ کیجئے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. امام باقر علیہ السلام یقول اذا دخل احدکم علی اخیہ فی بیتہ فلیقعد حیث یامرہ صاحب الرحل فإن صاحب البیت اعرف بعورت بیتہ من الداخل علیہ. عظیم پیغام ہے یہ، معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جاتا ہے، آپ کسی کے گھر میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، آپ کو کہاں بیٹھنا ہے اس پر امام گفتگو فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جہاں پر صاحب بیت کہے، یعنی گھر کا مالک کہے، گھر میں رہنے والا جہاں کہے کہ حضور یہاں تشریف رکھیے، آپ کو وہیں بیٹھنا ہے. غور فرمایا آپ نے، یعنی آپ کسی کے گھر میں تشریف لے گئے تو اپنی مرضی سے اس کے بیڈ روم میں داخل نہ ہوئیے، اس کے فلاں جگہ پر نہ جائیے. صاحب بیت، گھر کا رہنے والا شخص، فرد، جہاں کہے آپ سے کہ جناب آئیے یہاں تشریف رکھیے، وہیں آپ بیٹھیے. کتنا عظیم، کتنا اخلاق میں ڈوبا ہوا پیغام ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنی عزت کے بارے میں، اپنے شرف کے بارے میں اسے کیا چیز چھپانا ہے اور کیا چیز اسے ڈھکنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. کون؟ صاحب بیت، گھر میں رہنے والا شخص، اسے معلوم ہے. ہو سکتا وہ نہ چاہتا ہو کہ فلاں جگہ آپ بیٹھیں اور اس کی اس جگہ کو دیکھ لیں، اس کے لیے مناسب نہیں تھا،
تو امام فرماتے ہیں وہیں بیٹھو. کہاں بیٹھے مولا؟ جہاں گھر کا مالک آپ سے کہے، یعنی گھر میں رہنے والا شخص آپ سے کہے. آپ تو وزٹر ہو نا، آپ تو مہمان ہو نا، آپ تو زائر ہو نا، آپ تو زیارت کرنے گئے، آپ تو ملنے گئے ہو. آپ وہیں بیٹھو. کہاں بیٹھے مولا؟ جہاں صاحب بیت آپ سے کہے، گھر کا مالک جہاں کہے وہیں سر جھکا کے بیٹھ جاؤ. یہ امپورٹنٹ پیغام ہے آپ کا. خدا کی قسم میں کبھی کبھی امام کے قول کو جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. جوانان سلام کیجیے اہل بیت اطہار کو کہ انہوں نے آپ کی عزت کو بلند کر دیا اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے. آئیے امام کا ایک اور عظیم پیغام آپ تک پہنچا دوں. دیکھیے امام ایسے افراد کے لیے جو فتنہ گر ہوتے ہیں، یا وہ افراد جو سخن چین جن کو ہم کہتے ہیں، یا غیبت کرنے والے، یا چغل خور جو افراد جو ہوتے ہیں، نمیمہ چغل خور جو افراد جن کو ہم لوگ اپنے لہجے یا لغت میں یا زبان میں یا معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے امام کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا. اور یہ پیغام ایسا ہے کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اسے غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں جو چاہے کروں. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی معاشرے میں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے میں تو نمازی ہوں دین آئی کین ڈو اینی تھنگ. نو، ایسا نہیں ہے. نماز آپ کو نہیں بچائے گی اگر آپ دوسرے ایسے جرم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یا میں ایسا جرم کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں جس سے میرا رب، میرا خدا راضی ہے، تو کیا مجھے نماز بچا لے گی جہنم کے شعلے سے؟ نہیں. بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نماز بچائے گی اس وقت آپ کو جہنم کے شعلے سے جب آپ دیگر محرمات کو، دیگر حرام چیزوں کو ترک کریں گے. اب آئیے سنیے امام کیا فرماتے ہیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا. الجنت محرمۃ، امام فرماتے ہیں جنت حرام ہے اس کے اوپر. جنت حرام ہے، یس مینس جنت میں وہ نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کون مولا؟ جنت میں کون نہیں جائے گا مولا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی الفتانین المشائین بالنمیمہ، ایسے افراد جو فتنہ گر ہیں. فتنہ گر ہیں، یس، یعنی جو شخص فتنہ کرتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، ہسبینڈ وائف کو لڑا دیا، معاشرے میں مومنین کو لڑا دیا، فتنہ کرتا ہے. وہ شخص نماز پڑھتا ہے بٹ فتنہ کرتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ نو، حرام ہے اس کے لیے جنت. تو بھیا یہ شخص تو نمازی ہے، ہوگا نمازی بٹ فتنہ گر تو ہے، فتنہ پرست ہے، فتنہ کرتا ہے. نمازی ہے تو اس کی کوالٹی تو اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ کوالٹیز تو ہونی چاہیے. نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. بٹ نماز پڑھ رہا ہے بشر مگر گناہ مسلسل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب نماز اس انداز میں نہیں پڑھ رہا. یا یوں کہہ دوں کہ یہ شخص ابھی اپنے رب سے، خالق سے، معبود سے، مسجود سے کنیکٹ نہیں ہو پایا. اگر کنیکٹ ہو جاتا تو اس کی اسپرچولیٹی کی دنیا آباد ہو جاتی، نور پیدا ہو جاتا ہے اس کی اسپرچولیٹی میں، اس کی روحانیت کی کائنات میں، یونیورس آف اسپرچولیٹی میں لائٹ آ جاتی، نور آ جاتا. یہ گناہ پھر نہیں کرتا. بٹ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے مگر ضروری نہیں کہ ہم نمازی خدا سے کنیکٹ ہے. پوری زندگی بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر 2 رکعت نماز بھی خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے. اور میں بھی پاسبل کہ ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور اس 2 رکعت نماز میں ہی وہ خدا سے کنیکٹ ہو چکا. غور فرمایا آپ نے. تو مور اسینشل کیا ہے؟ تو خدا سے کنیکٹ ہونا، رابطہ. مولا فرماتے ہیں کہ فتنہ گر پر جنت حرام ہے، اور اس پر حرام ہے جو نمیمہ کرتا ہے، نمام پر حرام ہے. یعنی جو شخص فتنہ گر ہے اور چغل خور ہے. غور فرمایا آپ نے، جس کو ہم لوگ سخن چین بھی کہتے ہیں، جنت اس پر حرام ہے. یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، وہاں کی بات ادھر، یہاں کی ان سے. یہ سب ایسے افراد نماز پڑھتے ہوں بٹ جہنم میں جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. امام کہتے ہیں جس کی زبان پر، کلام پر، بیان پر، سینگ پر مشیت الہی کا پہرا ہے. یا یوں کہ تم مولا بولتے ہی نہیں مگر وہی بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اپنے مزاج کے غلام تو ہوتے نہیں کہ جو دل میں آئے بولتے نہیں. امام وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جنت حرام ہے کس کے اوپر؟ فتنہ گر کے اوپر.
لہٰذا کوئی شخص یہ غرور نہ کرے کہ میں بہت نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز جنت میں لے جائے گی. امام فرماتے ہیں حرام ہے، جنت حرام ہے اس کے اوپر، یعنی جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا اگر وہ فتنہ کرتا ہے، اگر وہ نمیمہ کرتا ہے. تو ہمارے معاشرے کو اس طرح کے برے عمل سے یا عادات سے ہم سب کو، آپ کو، ہم کو، ہر فرد کو بچنا چاہیے. ہمیں نماز پر غرور نہیں ہو جو میں نے بہت نمازیں پڑھ لی اور میں نے اتنے زیارتیں کر لی اور میں نے اتنے حج کر. نو، حج کا ثواب ہے، نماز کا ثواب ہے، مگر جن خطرناک وائرس سے امام نے روکا ہے ہمیں اور آپ کو رکنا ہوگا. اب تک نہیں رکے ہیں تو آج رکنا ہوگا. اگر نہیں رکیں گے تو یہ 70 سال کی عبادت، 80 سال کی عبادت، 50 سال کی عبادت منہ پر مار دی جائے گی. وہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ کہا جنت میں. کہا رک جا، تو فتنہ گر تھا، نماز تو پڑھ رہا تھا بٹ فتنہ کرتا تھا. سینٹر میں جا کے فتنہ کر رہا تھا، مسجد میں تو فتنہ کر رہا تھا، مسجد میں تو پولیٹکس کرتا تھا، مجلس میں تو سیاست کرتا تھا، تو نمام ہے، نمیمہ کرتا تھا. نماز تو پڑھتا تھا، مجلسوں میں جاتا تھا، پروگرام کرتا، سب کچھ تو کر رہا تھا، بٹ تو فتنہ گر. فتنہ تو نے معاشرے میں پھیلایا. جس معاشرے کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا اسپرچولیٹی میں، روحانیت میں، اس معاشرے میں تو نے فتنہ کیا، پولیٹکس چلا دی، لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو نماز کے غرور سے اب تو جنت کی طرف نہ جا، جنت سے اوپر حرام ہے. غور کیا جوانان، غور کیا اپنے امام کے قول کو. یعنی امام آپ کو بیدار کر کے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں. کل یہ کوئی نہ کہتے مولا کاش ہم کو بتا دیتے آپ. ڈے آف ججمنٹ میں میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میں معلوم ہی نہیں تھا کہ فتنہ گر جنت میں نہیں جائے گا. معلوم تو ہو گیا نا آج. اگر ہم اور آپ ریسرچ کریں، امام کے قول کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، دین کو دیکھیں، تو ہر چیز بیان کی گئی ہے دین میں. تو فتنہ کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک، اب آئیے، اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ امام کے میری نگاہوں کے سامنے آ گیا. خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ امام کے ایک ایک لفظ کی اتنی تشریح کروں کہ پوری دنیا میں امام کا کلام صرف پہنچ جائے. ان المؤمن، امام فرماتے ہیں کیا؟ اخو المؤمن لا یشتمہ. امام فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے. اب جب بھائی ہے تو بھائی بھائی کو برا نہیں کہے گا. سگا بھائی نہیں ہے وہ شخص، سگا بھائی میرا نہیں ہے بٹ مومن تو ہے. مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بردر ہیں. اب جب بردر ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ برا نہیں کہہ سکتے آپ، ایک دوسرے کو برا نہ کہیں، ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں. اللہ اکبر. ولا یسیء بہ الظن، سوء ظن بھی نہیں رکھ سکتے آپ مومن کے لیے. برا نہ سوچیے، بری فکر نہ رکھیے اس مومن کے بارے میں، اس مومن کے بارے میں بری فکر نہ رکھیے. غور کیا آپ نے؟ بہت سے ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہم سب کبھی کبھی سوچتے ہو میں نے تو اتنے اچھے اعمال کر لیے، اب تو ہم جنتی ہیں. نہیں عزیزم، نہیں جوانان، نہ جانے کون سا ہمارا برا عمل ہماری کثیر عبادت کو تباہ کر دے. نہ جانے کون سا ہمارا ایسا فعل ہے جو ہماری ساری کی ساری زندگی بھر کی عبادت کو تباہ کر دے، اور تباہ ہونے کے بعد ہم جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائیں بلکہ اس جگہ پہ جائیں جہاں دشمنان اہل بیت ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ رہیں جہاں دشمن اہل بیت رہیں؟ نہیں چاہیں گے نا. دشمن اہل بیت کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم. دشمن اہل بیت کہاں رہیں گے؟ جہنم میں. اہل بیت کا دشمن کہاں رہے گا؟ جہنم میں. امام علی کا دشمن کہاں رہے گا؟ جہنم میں. تو امام حسین کا دشمن کہاں رہے گا؟ جہنم میں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا قاتل اور دشمن کہاں رہے گا؟ جہنم میں. جہنم میں رہے گا نا. تو علی والوں کی پہچان یہ، حسینیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کو، ہم اور آپ روکیں ایسے عمل اور ایسے فعل سے کہ جو ہماری تباہی کا سبب بنے، یعنی ہماری عبادات کو تباہ کر دیں، ہمارے زندگی کے اسپرٹ کو، روح کو تباہ کر دیں یا روحانیت کو تباہ کر دیں. ہمیں بچنا ہوگا اور نفس امارہ کی اس سلیوری اور غلامی کو چھوڑنا ہوگا. مومن مومن کا بھائی ہے. اب بات واضح ہوگی جوانان. یعنی آج ہم ایک دوسرے کو درگزر کریں، معاف کر دیں. ہو سکتا ہے کسی مومن نے غیر ارادی صورت میں آپ سے کچھ کہہ دیا، تو اب ہم ضروری نہیں کہ اس کو رپلائی کریں، اپنے پاور اور قوت کو دکھائیں اور ان کے نہیں. ذرا سا ہیومینٹی، انسانیت ہونی چاہیے.
آپ ذرا اسے مسکرا کے اس سے ملیے اور ذرا اسی انداز میں پیش کیجیے. کوئی بڑا ہے تو اس کو بھائی کہہ دیجیے، پیار سے محبت سے بھائی کہہ دیجیے، کسی کو بہن کہہ دیجیے، کسی کو ماں کہہ دیجیے، کسی کو چچا کہہ دیجیے. جو جس اعزاز و شرف کا حقدار ہے اس کو وہ عزت دیجیے. خدا کی قسم بہترین معاشرہ ڈیولپ ہوگا. صرف سگے بھائی کی عزت نہیں اسلام سکھاتا، بلکہ ہر اس شخص کی عزت سکھاتا ہے جو انسان ہے. انسان کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کرنے کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. nobody is allowed to hurt anybody. اللہ اکبر. کیا پیغام آ گیا امام کا. امام الباقر علیہ السلام یقول، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ جو موضوع ہے پیغام انسانیت، اس میں یہ میسج آ گیا کہ صلۃ الارحام تزکی الاعمال. کبھی کبھی معاشرے میں سوال ہوتا ہے نا کہ وہ میری بہن ہے، وہ میرے چچا ہیں، وہ پھوپھی ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال اچھے ہوں، تمہارے اعمال غور کیجیے گا مزکا ہو جائیں، پاک و پاکیزہ اعمال ہو، مولا کیا کریں؟ کہ صلۃ الرحم کرو، عزیز و اقارب و رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ڈونٹ ہرٹ ہم اور ہر اور دم، ان کو اذیت مت دو. اگر ان سے بہت زیادہ رشتہ قوی نہیں کر سکتے تو کم از کم سلام کا رشتہ باقی رکھو. وَتُنْمِي الْأَمْوَالَ، اور اگر یہ چاہتے ہو تمہارا مال بڑھ جائے، بزنس بڑھ جائے، تجارت بڑھ جائے، تمہاری روزی بڑھ جائے، روزی بڑھ جائے، یس، تمہاری پورٹی ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، اللہ تمہیں رزق دے، مولا کیا کریں؟ صلۃ الرحم کرو، صلۃ الرحم کریں. یس، آج جو معاشرے میں پرابلم ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پورٹی کی پرابلم، غربت کی پرابلم، تجارت میں پرابلم، جاب میں پرابلم، میں بھی پاسبل کہ یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک شاید نہیں کر رہے ہیں، شاید ہم اچھا سلوک زیادہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا ہوگا. مال کو بڑھانا ہے تو صلۃ الرحم بہت ضروری ہے، اور مال نہ بھی بڑھے تو ہمیں صلۃ الرحمی کرنی چاہیے. حق ہے رشتہ داروں کا کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں. وَتَدْفَ الْبَلْوَا، اگر بلا کو دور کروانا چاہتے ہو، مصیبت کو دور کروانا چاہتے ہو، مولا کیا کریں؟ کہ صلۃ الرحم انجام دو. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑو نہیں، تعلقات کو برقرار رکھو. وَتُيَسِّرْ الْحِسَابِ، اور آپ کا حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ محشر میں ڈے آف ججمنٹ میں جائیں گے. ہر شخص تڑپ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، کیوں؟ بک آف لائف لے کر آئے، اس کا حساب ہو رہا. اب وہ تڑپتا ہوا شخص، گھبراتا ہوا شخص، وائبریٹڈ شخص محشر میں کھڑا ہوا. آپ چاہتے ہو کہ وائبریٹڈ نہ ہو، تڑپو نہیں، پریشان نہ ہو. کیا کریں مولا؟ کا رشتہ داروں کو ستاؤ نہیں، عزیز و اقارب کو ستاؤ نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَتُنْسِي فِي الْأَجَلِ، اور موت آپ کی ٹل جائے گی، عمر آپ کی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی. یس، زیادہ جینا چاہتے ہو آپ، یس، آپ بھی زیادہ جینا چاہتے ہو، یس. تو کیا کریں مولا؟ کا کرنا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو توڑو نہیں، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو جوڑ لو. آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا. بہت ہی غور سے سنیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اسینشل بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہیومینٹی کو لے کر اور ایتھیکل. امام باقر علیہ السلام یقول من اطعم مؤمنا، اگر آپ کسی مومن کو کھلاتے ہو، وہ کسی مومن کو کھلاتے ہیں، یس، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ جنت کے ثمار سے، فروٹ سے آپ کو کھلائے گا. یعنی آپ کو جنت میں مقام عطا کرے گا، جگہ عطا کرے گا. مومن کو کھلانے کا یہ ثواب ہے. تو کتنا عظیم ہوگا مومن. لہٰذا مومن کا احترام، مومن کو کھلانا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مختصراً بات کو مکمل کرتے ہوئے عزیزم جوانان، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایتھیکل میسج کو، مورالٹی کے میسج کو، مورل میں ڈوبے ہوئے میسج کو، ہیومینٹی، پیغام انسانیت، ایتھیکل ورچوز کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ اہل بیت اطہار نے پورے یونیورس کو
کیا پیغام دیا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادت کو قبول فرمائے. جتنا خدا کا شکر کریں گے اتنا آپ کا رزق بڑھ جائے گا. جو بھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، ہر وقت ہمیں اور آپ کو شکر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.